اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 115واں سبق نمبر ہے، 116واں سبق نمبر کہ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی یاد اور آسمانی تسلی. گزشتہ سبق ہم نے جو پڑھا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر قربان. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گول پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس کی ایک ہم نے مثال بھی پڑھی تھی آپ کی قربانی کی اور آپ کی تربیت کی بھی، کہ آپ جو قربانی پیش کرتے تھے آپ کے گھرانے کے افراد، خاص طور پہ حضرت اسما جو آپ کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس تربیت کا کیا اثر تھا، اس کی بھی ہم نے ایک چھوٹی سی مثال کل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی. اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بھی پڑھا تھا 115واں سبق میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے راستے میں، چونکہ ہجرت کے واقعات چل رہے ہیں، اور ہم نے یہ جو سبق 115واں پڑھا تھا اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کا مختصر سا خاصہ ہم نے پڑھا تھا. اور آج کا جو سبق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت حبیب تھا، بہت پیارا تھا، اس طرح مسافت طے کرتے کرتے جحفہ نام کی ایک اونچی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہاں سے گزر ہوا جو مکہ سے تقریباً 73 کلومیٹر دور تھی. یہاں سمندر والا خفیہ راستہ تھا. خفیہ راستہ عام راستہ سے آ کر مل جاتا تھا. جو سمندری خفیہ راستے سے ان نے ہجرت کی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے دوسرا راستہ گزر کر جو عام راستہ تھا مکہ سے آنے کا، یہ ملتا تھا وہاں پر، جہاں پر ان کا گزر جحفہ کی پہاڑی کے پاس ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کے قریب جب پہنچے تو ان کو مکہ کی یاد ستانے لگی. مکہ کی بہت یاد آئی، آنسوں کی برسات لگ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنکھوں کے آنسو بھی نکل پڑے. مکہ مجھے دنیا کی سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے، مکہ سے کی طرف مڑ کر خطاب کر رہے ہیں، مکہ کو سنا رہے ہیں کہ تیرے رہنے والوں نے مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی، اطمینان کے لیے سورہ قصص کی آیت مبارکہ نازل ہوئی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ دوبارہ تمہیں اس جگہ پر لا کر رہے گا. یہ تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت ہجرت کے لیے نکلے ہیں پریشانی کے عالم میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاتح بن کر پھر اس جگہ واپس لائے گا، اور شان سے آپ اس جگہ پر آئیں گے جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. کہہ دو الی معاد، کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی واقف ہے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی واقف ہے جو ہدایت لے کر آئے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. میرا رب اس سے بھی واقف ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک میں واپس لائیں گے. امام بخاری عرض کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں آپ کے لیے تسلی تھی کہ آپ کو مکہ واپس لائے گا اللہ تبارک و تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائیں. دراصل اسی صورت میں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. جس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون ظالم سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، لیکن صرف 8 یا 10 سال کے بعد پھر واپس آ گئے تھے، اور آخرکار فرعون غرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات عطا کی. یہ اشارہ تھا کہ یہاں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا اور وہاں کی قوم فلاح و بہبودی کی طرف گامزن ہوئی، اسی طریقے سے آپ بھی انشاءاللہ آپ کی قوم بھی ایک نہ ایک دن فاتح بن کر مکہ لائی جائے گی. اور اسی طرح ہوا بھی. بس ہجرت کے 8 یا 10 سال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ اور شاہ مکہ بن کر مکہ تشریف لے آئے. اور ابو جہل جیسے فرعون تو جہنم کے گہرے گڑھے میں جا پہنچے. ہاں، جن کو کچھ شک و شبہ تھا ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور ہدایت کی دولت نصیب ہوئی.
جنہوں نے ابھی ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں لا رہے تھے، فتح مکہ کے بعد ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا جب انہوں نے وہ شان دیکھی، جب انہوں نے ان تینوں دروازوں سے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے تھے مکہ کی زندگی 13 سال کی زندگی میں، جب وہ وعدے اسی دنیا میں پورے ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، پھر انہیں بھی ہدایت کی دولت نصیب ہو گئی، جس طریقے سے ابو سفیان، ہندا، ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ تسلی بس صرف ایک موقع پر ہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے مکہ سے نکلتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کی طرف جاتے ہوئے چڑھائی پر چل رہے تھے ان مشکل راستوں سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر، مکہ شہر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے تھے، اور کچھ ایسے ہی الفاظ اس موقع پر بھی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل کی سورہ ایک چھوٹی سی آیت نازل ہوئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے اور حق آنے کے لیے۔ مکہ سے ہجرت کا یہ موقع ظاہری طور پر بڑی مایوسی کا تھا۔ عام طور پر جو دیکھا جاتا کہ مسلمانوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، جتنا کمائی تھی، جتنا جائیداد تھا، سب کچھ چھوڑ دیا مکہ میں، جتنے بھی اپنے رشتہ دار قریب محبین تھے ان کو بھی ترک کر دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ظاہری طور پر تو ایک ناکامی سی لگ رہی تھی، مایوسی تھی، بلکہ باہر سے دیکھنے والے تو اس منظر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ حق والے ہارتے اور بھاگتے دکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی کے جواب میں فرمایا، نہیں، حق گیا نہیں ہے بلکہ حق آ گیا ہے۔ وہ تو ظاہری طور پر ہجرت کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے مکہ سے، لیکن یہ حق کے آنے کی ایک راستہ تھا وہ، اور باطل جیتا نہیں بلکہ ہار گیا ہے۔ یہ بات اس وقت عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت جب ہجرت ہو رہی تھی، لیکن آگے چلتے چلتے جب مدینہ پاک میں ہجرت ہوئی، جب بدر کا واقعہ ہوا، جب احد کا واقعہ ہوا، جب فتح مکہ ہوا، آگے چلتے چلتے عرب سے باطل کے مٹ جانے کا ذریعہ ہجرت ہی بن گئی۔ جو ہجرت ہو رہی تھی، جو سب سے بڑی مایوسی لگ رہی تھی، وہی ذریعہ بن گیا حق کے آنے کا۔ اللہ کرے آج کی یہ ساری دنیا میں مایوسی اور بے بسی حق کے دنیا میں عام ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ